بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش میں باطل پرستوں کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اہل حق کو عقل سے پیدل قرار دیا، اور یہ معاملہ آج کا نہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ایسا ہوتا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ معزز خواتین حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 70۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن ہے، اور اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام سے مکمل امید ہے کہ آج ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ طوالت کا سبب اس آیت مبارکہ کی جامعیت، اکملیت اور وسعت۔ جتنی مرضی کوشش کی جائے اختصار کی، لیکن بعض مقامات قرآن مجید میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر تفصیل، بلکہ ضروری تفصیل بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے بامحاورہ ترجمہ رب کائنات فرماتے ہیں، ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان کی اکثریت حق سے چڑنے والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے ایک سوال سے بات شروع کی کہ کیا ان کا کفر پر اصرار کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذہنی حالت پر کوئی شبہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جو انسان عقل کے خلل کا شکار ہو، اس کی یہ حالت کبھی نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ یہ کہتے تھے ام بہ جنۃ، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن آتا ہے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ غلط باتیں بتاتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نسبت کامل عقل کے مالک ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر بہت گہری ہے، آپ کی رائے ہمیشہ صائب ہوتی ہے، لیکن یہ تب تک تھا جب تک ان کے عقیدے کو نہیں چھیڑا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اختلاف عقیدے کا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کے اختلاف کو جب ہوا ملتی ہے تو انسان پھر ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کہ اس کی اپنے مزاج کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر تھوڑا سا غور کریں
تو کیا خیال ہے، اہل مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے؟ بڑی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن صادق اور امین قرار دینے کے باوجود جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا اعلان کیا، دین حق کا اعلان کیا، قیامت سے ان کو ڈرایا، مساوات کا سبق دیا، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، ان کو دشمنیاں چھوڑ کر بھائی بھائی بننے کا حکم دیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ایسی باتیں لے کر آئے جن کی سچائی پر کسی کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہو سکتا تھا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کی بجائے یتیموں کی سرپرستی کا۔ یہ ایسے امور تھے کہ جن سے معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر بہتری آتی، اصلاح ہو جاتی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اگر اہل مکہ یہ کام کر لیتے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ان کے تئیں یہ زیادتی ہو جاتی کہ ان کی چودراہٹ چھن جاتی، کیونکہ ہر دور میں یہاں تک کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ظالم وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں، اور ان کی چودراہٹ قائم ہی اسی وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے پرکھوں کی روایات بہت زیادہ عزیز تھیں۔ یہ چیزیں بھی آج موجود ہیں کہ بھئی اگر ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، حق کا راستہ قبول کر لیا، تو اس سے ہماری چودراہٹ تو چھنے گی ہی، لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے یا کہ نہیں؟ یقینی طور پر موجود ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اکثریت جو حق کی انکاری ہے، ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو ماتحت طبقہ اوپر آ جائے گا، چھوٹے لوگ ان کے نزدیک وہ اوپر آ جائیں گے، اور پھر ان کو یہ سننا پڑے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے اور تم کیا ہو۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ من ذالک شان میں فرق ڈالتے ہوئے یہ الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ ماڈریٹ طبقہ ہے نا، جنہیں اپنی بے حیائی، بے پردگی، عیاشیاں، شراب نوشیاں، حرام کھانا زیادہ عزیز ہے، وہ یہی کہیں گے مولویوں کو کس بات کا پتہ، یہ تو پاگل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہی ہے معزز خواتین و حضرات، کہ جب حق آ جائے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حق کے سامنے اپنی چودراہٹ، تکبر، غرور اور اکڑ، یہ رب کائنات کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اور آباء و اجداد کا مسئلہ ان کے ساتھ، وہ دنیا سے جا چکے، اپنا سب کچھ ساتھ لے گئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔